السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ النحل، آیات 1 تا 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیا چاہتا ہے فیصلہ اللہ کا، لہذا نہ جلدی مچاؤ تم اس کے لیے، پاک ہے وہ اور بالاتر اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، کہ متنبع کر دو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، سو مجھ ہی سے ڈرو۔ پیدا کیا ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق، اونچی ہے اس کی ذات اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ اس نے پیدا کیا انسان کو نطفہ سے، تو یکایک وہ ہو گیا کھلا جھگڑالو، اور چوپائے پیدا کیا ہے اللہ نے ان کو بھی، تمہارے لیے ہے ان میں جاڑے کا سامان اور ہر طرح کے فائدے، اور انہی میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں جمال بھی ہے جب شام کو واپس لاتے ہو اور جب صبح کے وقت لے جاتے ہو، اور اٹھاتے ہیں وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک کہ نہ تھے تم قادر وہاں پہنچنے پر مگر مشقت اٹھا کر، بے شک تمہارا رب ہے بڑا ہی شفیق اور مہربان۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ سوار ہو تم ان پر اور زینت کے لیے، اور پیدا فرماتا ہے وہ ایسی چیزیں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ دکھانا، جبکہ کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر چاہتا وہ تو ضرور ہدایت دے دیتا وہ تم کو سب کو۔ وہی تو ہے جس نے برسایا آسمان سے پانی تمہارے لیے جس میں سے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے درخت اور سبزہ ہیں جس میں چراتے ہو تم اپنے جانوروں کو۔ پیدا کرتا ہے وہ تمہارے لیے اس پانی سے کھیتی، زیتون، کھجور اور انگور اور ہر طرح کے پھل، بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس نے مسخر کر رکھا ہے تمہارے لیے رات اور دن کو، اور سورج اور چاند کو، اور ستارے بھی مسخر ہیں اس کے حکم سے، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور وہ چیزیں جو پھیلا رکھی ہیں اس نے تمہارے لیے زمین میں، کئی طرح کے ہیں ان کے رنگ اور قسمیں، بے شک اس میں بھی ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے مسخر کر رکھا ہے سمندر کو تاکہ کھاؤ تم اس میں سے گوشت تر و تازہ، اور نکالو تم اس میں سے سامان زینت جسے تم پہنتے ہو، اور دیکھتے ہو تم کشتیوں کو کہ چلتی ہیں وہ پانی کو چیرتی ہوئی اس میں، اور اس لیے بھی تاکہ تلاش کرو تم اس کا فضل اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور رکھ دیے اس نے زمین میں لنگر کہ کہیں ڈھلک نہ جائے تمہیں لے کر، اور دریا اور راستے تاکہ تم راہ پاؤ، اور نشانیاں اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ پاتے ہیں۔ سو بھلا وہ ذات جو پیدا فرماتی ہے ان کی طرح ہو سکتی ہے جو کچھ نہیں پیدا کرتے؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو نہیں گن سکتے تم ان کو، بے شک اللہ ہے بہت ہی زیادہ بخشنے والا مہربان۔ اور اللہ جانتا ہے اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ سوائے اللہ کے نہیں پیدا کر سکتے وہ کوئی چیز بھی، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، مردہ ہیں زندگی سے عاری، اور نہیں جانتے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ تمہارا معبود یکتا ہے، سو جو لوگ نہیں ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ان کے دل منکر ہیں اور وہ گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً اللہ جانتا ہے ہر اس بات کو جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نہیں پسند کرتا غرور کرنے والوں کو۔ اور جب پوچھا جاتا ہے ان سے کہ کیا ہے یہ جو نازل کیا ہے تمہارے رب نے، تو کہتے ہیں کہ قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، تاکہ اٹھائیں وہ اپنے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن، اور ان کے بوجھ میں سے بھی کچھ حصہ جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے، دیکھو تو کتنا برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ یقیناً مکاریاں کی تھیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو اکھیڑ دی اللہ نے ان کی عمارت بنیادوں سے، اور گر پڑی ان پر اس کی چھت اوپر سے، اور آن پڑا ان پر عذاب ایسے رخ سے جس کے بارے میں انہیں گمان بھی نہ تھا۔ پھر روز قیامت ذلیل و خوار کرے گا انہیں اللہ، اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک کہ جھگڑے کیا کرتے تھے تم ان کے بارے میں؟ تو کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا،
یقیناً ذلت اور رسوائی ہے آج، اور بدبختی بھی کافروں کے لیے۔ وہ جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں پر، تو فوراً وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، نہیں کرتے تھے ہم کوئی برائی، کیوں نہیں یقیناً اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تم کرتے رہے۔ سو اب داخل ہو جاؤ دروازوں میں جہنم کے، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، سو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اور پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے جو متقی تھے، کیا اتارا ہے تمہارے رب نے؟ تو وہ کہتے ہیں بہت بہتر، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے، اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ہے ہی بہت اچھا۔ اور کیا ہی خوب ہے گھر متقیوں کا، جنتیں ہمیشہ رہنے کی، داخل ہوں گے ان میں، بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، ان کے لیے ہوگا وہاں جو وہ چاہیں گے۔ اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے متقیوں کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان سے سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں بدلے میں ان کے جو تم کرتے رہے۔ نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر اس بات کا کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، یا آ جائے عذاب تیرے رب کا۔ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ آخرکار پہنچی انہیں خرابیاں ان کے کرتوتوں کی، اور گھیر لیا انہیں اسی نے جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ پوچھتے اللہ کے سوا کسی چیز کو ہم، اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ حرام ٹھہراتے بغیر اس کے کسی چیز کو۔ ایسا ہی کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، سو نہیں ہے رسولوں پر سوائے کھول کھول کر پیغام پہنچا دینے کے۔ اور یقیناً بھیجا ہم نے ہر امت میں ایک رسول کہ عبادت کرو اللہ کی اور اجتناب کرو طاغوت سے، بس ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو ہدایت دی اللہ نے، اور انہی میں سے کچھ ایسے تھے جن پر مسلط ہو گئی گمراہی۔ سو چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ اگر تم حریص ہو ان کی ہدایت کے لیے تو بھی بے شک اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا اس شخص کو جسے اس نے گمراہ کر دیا، اور نہ ہوگا ان کا کوئی مددگار بھی۔ اور قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ کے نام کی، سخت ترین قسم کہ نہیں اٹھائے گا اللہ اسے جو مر جاتا ہے۔ کیوں نہیں، یہ وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، لیکن بہت سے انسان نہیں جانتے۔ اس لیے ہوگا تاکہ کھول دے ان کے سامنے وہ حقیقت اختلاف کرتے تھے یہ جس میں، اور اس لیے کہ جان لیں کافر کہ یقیناً وہی تھے جھوٹے۔ در حقیقت ہمارا قول کسی چیز کو جب ہم اسے چاہیں بس یہ ہوتا ہے کہ ہم حکم دیتے ہیں اسے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔